خود بھی رہے سلامت، سب کو بخیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا۔ چاہے بنا سکتا ہے، اس اسکیم کو عمل میں لانا چاہے عمل میں لا سکتا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، مشورے کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے، کسی کے خلاف کوئی اسکیم بنا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ رب کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہیں انہیں بھی اور جو زمینوں میں ہیں انہیں بھی۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین آدمیوں کے مشورے میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور پانچ ہو وہ پانچ سے زیادہ یا تین سے کم کوئی بھی ہو، فرمایا اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری نقل و حرکت سے غافل نہیں ہے۔ اس دماغ کے اندر یہ خیال لاؤ۔ اگر دماغ کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر دماغ کے اندر اس طرح کی بدبودار باتیں لانے سے پرہیز کرے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، جو آدمی اللہ سے حیا کرتا ہے اسے اپنے سر اور سر کے آس پاس کے اجزاء کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو سر کی حفاظت کا ایک ظاہری معنی یہ کہ جب تم سفر کرو بائک سے تو ہیلمٹ لگا کے چلو، اور ایک معنی باطنی یہ ہے کہ سر کے اندر بہت قیمتی جز اور خلاصہ اور پوری انسانیت کا مکھن رکھا ہوا ہے، جس پر ساری انسانیت کا دار و مدار ہے، ساری شریعت کا دار و مدار ہے۔ وہ عقل و دانش کا مرکز ہے، وہ سمجھداری کا مرکز ہے، وہاں دماغ ہے جس سے پوری دنیا کو گائیڈ کیا جاتا ہے، پورے کاروبار کو گائیڈ کیا جاتا ہے، پردھان ہے تو پورے گاؤں کو گائیڈ کرتا ہے، وزیر اعظم ہے تو پورے ملک کو گائیڈ کرتا ہے، ڈی ایم ہے تو پورے ضلع کو گائیڈ کرتا ہے، اور جسٹس ہے تو عدالت کو گائیڈ کرتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے تو پورے گھرانے کو گائیڈ کرتا ہے، محتمیم ہے تو مدرسے کو گائیڈ کرتا ہے۔ سر کے اندر وہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس لیے سر یعنی دماغ کی حفاظت کرے تاکہ دماغ کے اندر کوئی غلط اور بےہودہ خیال نہ آ جائے۔ یاد رہے گی جی یہ بات؟ اگر اللہ سے حیا آتی ہے ہمیں تو پھر برے خیال لانے، برے سوچ قائم کرنے، برے مشورے کرنے سے ہم کیوں نہیں باز آتے؟ اس لیے کہ ہمارا رب تو ہمارے خیالوں کو جانتا ہے۔ میں اگر یہ دیکھوں کہ ایک بچہ 15 سال 20 سال کا ہو گیا، گلی میں کھڑا ہو کر کے ننگا ہو رہا ہے، تو اسے کہیں کہ تمہیں حیا آنی چاہیے، گزرتے ہوئے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرا پروردگار ہمارے خیالات کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہمیں حیا آنی چاہیے کہ جس دماغ میں بہتر سے بہتر تدبیر آنی چاہیے تھی، پیار و محبت کی باتیں آنی چاہیے تھی، اس دماغ میں چال بازیاں، نفرتیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی باتیں کیسے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے مقابلے پر بے حیا ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کی حفاظت کرے اور آس پاس کے اعضاء کی حفاظت کرے۔ آس پاس کے اعضاء میں کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، ان سب کی حفاظت کرے۔ کانوں میں وہی آوازیں آئیں جن آوازوں سے رب خوش ہوتا ہے اور جن آوازوں سے معاشرے کے اندر کوئی تفریق پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کانوں کو رسیہ بنا دیا ان آوازوں کا، جن آوازوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائیں، اگر ان کانوں کو رسیہ بنا دیا ان آوازوں کا جو ڈھول ڈھماکوں کی آوازیں ہوتی ہیں، جن آوازوں پر لعنتیں برستی ہیں، اگر ان کانوں
کانوں کو رسیاں بنا دیا ہم نے باجے کی آواز کا اور ڈھول کی آواز کا، ڈی جے کی آواز کا، ان سب آوازوں کا، تو پھر یاد رکھیے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ سے حیا نہیں کر رہے ہیں، ہم بے حیائی کے اوپر اتر گئے ہیں، اس لیے کہ ان کانوں میں وہی آوازیں جانی چاہیے، اور ایک ہے کہ اختیار سے جا رہی ہو، اور ایک یہ ہے کہ غیر اختیاری باجے بج رہے ہیں، ہم کانوں میں انگلیاں دے کر نہیں گھوم سکتے ہیں، لیکن ہمارا دل ان آوازوں سے نفرت کر رہا ہے، تو سمجھ لو اب بھی ہم اللہ سے حیا کر رہے ہیں۔ جناب مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے روکے۔ ساری دنیا کی برائی ہاتھ سے نہیں روک سکتی، لیکن باپ تو بیٹے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، استاد شاگرد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، باپ بیٹے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو جہاں جو ہاتھ سے روک سکتا ہے، یا پولیس عوام کو ہاتھ سے روک سکتی ہے، ان کے پاس ڈنڈا ہے، قوت قاہرہ ہے، انہیں اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو انہیں ہاتھ سے روک دے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذمہ داریوں کو ادا کیا کریں، ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، تو بہرحال کانوں میں وہی آواز جائے چاہت کے ساتھ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، پیار و محبت کی باتیں کانوں میں آئے، ایک دوسرے کے مدد کی باتیں کانوں میں آئے۔ رب کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا تم بھلائی پرہیزگاری کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کوئی باتوں میں اور ظلم و زیادتی کی باتوں میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے، خلاق عالم کہتا ہے، کائنات کا پالنہار کہتا ہے، جس کے قبضے و قدرت میں دشت و بیاباں، کوہ و صحرا، بحر و بر ہے، وہ کہتا ہے۔ یہ کسی اور کا فتویٰ یا کسی مولوی کا قول لے کر کے میں نہیں آیا، میں آپ کی خدمت میں رب ذوالجلال کا حکم پیش کر رہا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے بھلائیوں میں ساتھ دو، برائیوں میں کوئی کسی کا ساتھی نہ بنے، سب کو اپنی اپنی قبر میں سونا ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور صرف کہنے ہی سے نہیں بلکہ رب کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا قیامت کا بگل بجے گا اور رشتے ٹوٹ جائیں گے، دنیا میں آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، کوئی باپ کہتا ہے، کوئی بیٹا کہتا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، مگر رب کہتا ہے کہ قیامت کا بگل بجنے کے بعد نسب ٹوٹ جائیں گے، آپ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ فَإِذَا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، آمنے سامنے ہونے کے باوجود بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اولاد کی نہیں، باپ کسی کا نہیں، سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن ہولناک اور خطرناک ترین منظر پیش کر رہا ہوگا، ہر آدمی اپنے قدموں پہ تنہا کھڑا ہوگا، اس کے اعمال ہی اسے نجات دلا سکیں گے اللہ کے فضل کی برکت سے۔ اتنے دنوں کا ساتھ ہے ہمارا ایک دوسرے کا، یہ ہمارے ساتھی جس دن روح نکل جائے گی اسی دن ہمارے کپڑے پھاڑ کے، ہمارے اوپر پانی بہا کے، بغیر سلے کفن میں لپیٹ کر، اور چار آدمی بڑی محنت سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ایک گڑھے کے حوالے کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ اس گڑھے میں کیا گزری ہے ہم پر، یہ ہمارے ہی اوپر گزرے گی، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے سوچنے کا، میں دعوت دے رہا ہوں کلار کھیڑی کے لوگوں، آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، آئیے اور سب مل کر کے
کے سوچیں کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے تنہا آئے ہیں، چند دنوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، موت کے بعد اپنی قبر میں تنہا ہو جائیں گے، اٹھیں گے تنہا، حساب دیں گے تنہا، جنت یا جہنم ہمارے سامنے ہوگی، تنہا اس کا سامنا ہوگا۔ کتنے دن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہے؟ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں جواب کر رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر کی حفاظت کرے اور سر کے آس پاس کے اعضاء کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، قرآن کی آوازیں سنو، احادیث سنو، دین کی باتیں سنو، اچھی باتیں سنو، یہ فسادات کی باتیں نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے ہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے جیو۔ کون کہتا ہے؟ یا آمنہ کا لخت جگر، امام الانبیاء سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اقدس ہے، فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اور بھائی اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے جیو۔ ہم نے رسول اللہ کا مشورہ نہیں مانا، ہم نے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا، ہم اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ کیسے عاشق رسول ہیں؟ کوئی ہے جو ہم میں محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا نہ ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ ہمیں محبت ہے کہ نہیں رسول سے؟ ہے کسے کسے محبت ہے؟ الحمدللہ سبھی کو ہے، لیکن رسول کی باتوں سے کسے کسے محبت ہے؟ ایک بات ذرا یہاں بھی ہاتھ اٹھا دے۔ اللہ کے رسول کی باتوں سے بھی ہمیں محبت ہے، تو پھر یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول ہی یہ فرما رہے ہیں کہ لا تحسسوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اور لوگوں لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ میں نے پوچھا تھا آپ سے رسول اللہ سے کون کون محبت کرتا؟ ہم سب نے کہا ہم کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا رسول کی باتوں سے کون محبت کرتا؟ ہم نے کہا سب کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو اس احساس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری یہ کہی ہوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ تک پہنچا رہا ہوں دل میں اتر جائے اور ہم تائب ہو جائیں اور زندگی بھر کے لیے توبہ کر لیں۔ ممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحاسدوا، اور کسی کو کوئی کسی کے اوپر حسد نہ کرے۔ حسد کے معنی ہے دوسروں کی نعمت سے جلنا، دوسروں کی خوشحالی سے جلنا۔ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا یہ حسد، یہ کینہ، یہ جلن نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اور اسے راکھ بنا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ساگوان کہلا رہی تھی، چند منٹ کے بعد وہ راکھ کہلا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قیمتی کہا صاحب 3000 روپے فٹ ہے اور آپ 3 روپے کلو کا ریٹ نہیں رہا ہے اس کا۔ حسد کی مثال ایسی ہی ہے، نماز پڑھ کے آیا، روزے رکھ کے آیا، حج کر کے آیا، عمرے کر کے آیا، زکات دے کے آیا، تمام نیک اعمال کر کے آیا، لیکن حسد اور جلن دل میں لے کے آیا، تمام نیکیوں کو کھا کر کے اس طرح بنا دے گا جس طرح سے لکڑی کو آگ راکھ بنا دیتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی نیکیوں کو بچانا ہے تو دل کو صاف کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور کسی کے اوپر بغض، غصہ، کینہ، نفرت، عداوت اس طرح کا اپنا مزاج بنا کر نہ رہو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نہ رہو، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ رہو، یعنی ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ جیو، نفرت کے ساتھ نہ جیو۔ دوسرے معنی ہے ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی عدم موجودگی
موجودگی میں اس کی غیبت نہ کرو. غیبت محبوب مشغلہ بن گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کون کہتا ہے؟ 26ویں پارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے. رب نے یہ پوچھا کوئی ہے مرد، کوئی ہے جو جیالا، کوئی ہے جو مائی کا لال یہ کہے میدان میں کھڑا ہو کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کروں گا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے اور ہرگز اسے پسند نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ نے پوچھا تو غیبت کرنے والا غیبت کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. غیبتوں سے بچنے کی جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا اذا قلت فی الرجل ما فیہ، جب تم نے کسی آدمی کے بارے میں وہ بات کہہ دی جو اس کے اندر ہے، فرمایا تو تم نے اس کی غیبت کی، وہ ہے نہیں، تم اس کی عدم موجودگی میں اس کے بعد اس کی برائی کر رہے ہو. آقا نے فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر ہے بھی تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اس کے بعد اس کی برائیوں کو اچھالو؟ تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی، جب تم کسی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ وہ اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس کے اندر نہیں ہے وہ بات اور پھر اس کی طرف چپکانے کی کوشش کر رہے ہو تو تم نے اس پر تہمت لگائی، بہتان باندھا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک پیارا معاشرہ دینا چاہتے ہیں، اور آپ نے تو یہاں تک بھی آپ نے ہدایت جاری فرمائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خلاصہ کیا اور یہ پوچھا گیا ابن مسعود سے کہ اللہ کے نبی کے صحابی آپ ذرا ایک بات بتلا دیجیے، اگر ہم کسی کو یوں دیکھ لیں، اور سنو توجہ کے ساتھ، میں آپ کے سامنے بڑے قیمتی موتی پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے ایک بات قرآن و حدیث سے نکال کر کے لا رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، اور یہ میری بات خالی الذہن ہو کر کے سنیں، میں اللہ کے رسول اور اللہ کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں، انسانیت تک پہنچا رہا ہوں، مجھے نہ دیکھیے، میرے نبی کی باتوں کو دیکھیے، قرآن کی باتوں کو دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا حضرت جی اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی کی داڑھی کے اوپر کو شراب کے ٹپکے گر رہے ہیں، شراب بہ رہی ہے، ہم کیا سمجھیں گے؟ عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا او سن، ہم کسی کی جاسوسی کرنے کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ شراب گر رہی ہے تو پی کر ہی آیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کے چہرے پہ شراب ڈال دی ہو اور ڈالنے والا تمہیں نظر نہ آیا ہو اور یہ آگے بڑھ گیا، اس کے اوپر سے شراب ٹپک رہی ہے، یہ ممکن ہے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ذہن صاف کر لو. عبداللہ ابن مسعود کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی کی بات دیکھ کر کے اگلے پچھلے آئی ڈی کے فٹ نہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا ہم کسی کی جاسوسی کرنے کے مکلف نہیں ہے، ہمیں جاسوسی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. نارمل جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری عزت ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ سبھی کی عزت ہو، سبھی عزت دار بن کر کے معاشرے کے اندر رہیں، کوئی آدمی بے عزت نہ رہے. کسی آدمی کو دیکھ کر کے کوئی آدمی
करीब नजर न डाले उसके ऊपर, प्यार की और इज्जत की निगाह से उसको देखा जाए। हर आदमी को अल्लाह ही ने पैदा किया है और वो आदमी अल्लाह ही का बंदा है, किसी और का नहीं। उसे जिंदगी दी है तो रब ने, उसे सांस दे रहा है तो रब, उसे अकल दी है तो रब ने, उसके पैरों को ताकत दी है तो रब ने, हाथ चलते हैं तो रब के चलाए हुए। जब सारी बॉडी का जिम्मेदार अल्लाह है तो हम उसके खिलाफ चालबाजियों की जुर्रत कैसे कर रहे हैं? उसे तो अल्लाह ने इनाम दिया है कि उसे पैदा कर दिया, आंखों को रोशन कर दिया, दिमाग में अकल डाल दी, हाथों और पैरों में ताकत डाल दी, रोजी अल्लाह दे रहा है और चल हम रहे हैं, चाल हम चल रहे हैं। क्या ये अकल की बात है कोई? क्या ये समझदारी की बात हो सकती है? अल्लाह का बंदा है, हिमायती भी अल्लाह ही है, समझ लेना खूब अच्छी तरह से। वक्ती तौर पर अगर अल्लाह ने किसी माँ और किसी बाप के मिलाप से कोई बच्चा पैदा कर दिया तो फिर वो माँ और वो बाप उस बच्चे के हिमायती बन जाते हैं। अगर कोई उसे बाहर टच करे, कोई उसके खिलाफ कुछ कदम उठाए, माँ भी बाहर निकल के आती है हिमायत में और बाप भी बाहर निकल के आता है। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे की निस्बत उन्हीं की तरफ है, वो कहते हैं ये हमारा है। तो क्या ख्याल है, जिस रब ने उसे उनके अंदर से पैदा किया है, उन्होंने पैदा नहीं किया, पैदा रब ने किया है, बस उनके अंदर से पैदा किया है। तो उस रब जुल जलाल ने जिसे उसे पैदा किया है, जिसने, क्या अगर माँ और बाप प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर, अपनाइयत की बुनियाद पर उसके हिमायती बन सकते हैं, तो जिस रब ने उसे पैदा किया है वो रब उसका हिमायती बनेगा कि नहीं बनेगा? वो रब उससे प्यार करता होगा कि नहीं करता होगा? हम कौन है कि किसी के खिलाफ कोई बगावत करे? बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं आप गाफिल तो नहीं। अगर अपने बच्चे की हिमायत आप कर सकते हैं और यूं कहते हैं जी कैसा भी है तो औलाद ही, क्या करे जी, फिर भी माँ बाप को औलादगी आती है, तो क्या करे जी, कैसा भी है तो उसका बंदा ही, क्या करे फिर भी रब को अपने बंदे की आती है और माँ बाप से 100 गुना ज्यादा आती है। उसके बंदों पर जिसने चाहा ईमान भी कर दिया, उसके बंदों पर जिसने चाहा कुछ भी कर दिया, और वो रब देखता रहेगा। एक दिन आता है कि जालिम को अपने जुल्म की दुनिया में सजा भुगतनी पड़ती है, चाहे वो उसे समझे या न समझे, और आखिरत की सजा रही अलग। इसलिए कोई बंदा किसी बंदे के खिलाफ कोई कदम न उठाए। आज तवील हो रही है, मैं मुख्तसर करने का वादा किया था, कहीं ऐसा न हो कि वादा खिलाफी